الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج محض اپنے فضل و کرم سے عید کا یہ بابرکت، مسعود اور مبارک سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ یہ مسرتیں اور یہ خوشیاں اور یہ عید کی پر خوشیاں ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے اور ساری دنیا کو اور ساری امتوں کو عید کی یہ خوشیاں سے نوازے اللہ تبارک و تعالیٰ. عید کا معنی ہوتا ہے عاد یعود، سے بار بار لوٹ کر آنا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں ہر سال ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہا گیا. ویسے بھی گزرنے والی رات اور آج کا یہ دن یہ لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ انعام کا دن ہے اور انعام کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح فرمائی ہے اور فرمایا صحابہ سے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا مالک شام کو اس کی مزدوری دیتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں نے پورے مہینے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا ہے، تو آج کے اس مبارک دن میں اور اس گزرنے والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا کیا بدلہ ہوتا ہے؟ تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، میرے بھی بندوں اور بندیوں نے اس ماہ مبارک میں میرے فرائض کو ادا کیا ہے، جو روزوں کی شکل میں تھا اور سنت کی شکل میں تراویح کو ادا کیا. آج میں بھی اپنے بندوں اور بندیوں کو اپنی طرف سے انعام سے نوازوں گا. اور یاد رکھو تم حاضر رہنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ قسمیں کھاتے ہیں جو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، اے لوگوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. تو آج کا یہ دن اور آج کی یہ جو گزرنے والی رات یہ لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام سے راضی ہو جائے. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ آیت شریفہ پڑھی ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تم سب کو دار السلام کی دعوت دیتے ہیں. دار السلام سے مراد جنت ہے. اللہ ہم تمام کو جنت کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے اوپر غور کیا جائے تو 5 باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کریم کی آیات اور رب کریم کے دلائل جو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں آیتیں، دلائل اور نشانیاں پیش فرمائی، فرمایا اس سے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے.
اگر انسان آسمان میں اور زمین میں غور کرے اور اپنی تخلیق میں انسان غور کرے تو اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی. اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اوپر آپ دھیان سے پڑھیں تو دوسرا جو مضمون سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اوپر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں یہ انعام دیا, میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا, اور اپنی ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو بھی اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بھائیو, جب انسان کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ وہ انسان اس کا وفادار بن جاتا ہے, اس کے گن گاتا ہے. لیکن رب کریم نے ہمیں یہ جو نعمتیں دے کر, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں فرمائی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, تم اللہ کے احسان مند بن جاؤ کہ اس رب کریم نے ہمارے اوپر کتنا اکرام کیا, کتنا احسان کیا اور کس قدر ہمیں نوازا. یہ اس مالک کا احسان اور کرم ہے. اور تیسرا مضمون جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں فرمایا وہ مضمون یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں کچھ ترغیب اور رغبت کی باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم عید کی نماز پڑھو گے تو تمہارا یہ اکرام کیا جائے گا, تم ظہر کی نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ ملے گا, عصر اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے رہو گے تو اللہ کی رویت اور اللہ کا دیدار نصیب فرمائے گا. یہ اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں ان اعمال کا شوق پیدا ہو, تاکہ ان اعمال میں تم بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اور چوتھا مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا وہ ترہیبی باتیں ہیں, ڈراؤنی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر میری نافرمانی کرو گے, میری نافرمانی میں زندگی گزارتے رہو گے, روزہ نہیں رکھو گے, نماز نہیں پڑھو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے, جہنم کے شعلے بڑے خطرناک ہے, قبر کے اندر میں ایسے مسائل ہوں گے. یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ انسان ڈر جائے, اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے والا بن جائے. پانچواں مضمون بڑا عجیب و غریب ہے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے بڑا عجیب و غریب ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں, انسان کو چاہیے کہ ایک طرف انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کرے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھے, دوسری طرف اپنے گناہوں کو دیکھے. ایک طرف انسان اللہ کی عنایتوں کو دیکھے, دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو دیکھے. ایک طرف اللہ کی بخششوں کو دیکھے, دوسری طرف اپنی گناہوں کو, اپنی کوتاہیوں کو دیکھے. ایک طرف انسان اللہ کی وفاداری کو دیکھے, دوسری طرف اپنی بے وفائی کو دیکھے. ایک طرف انسان اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی چھم بارشوں کو دیکھے اور اپنی غداریوں کو دیکھے. ان دونوں کو جب ملا کر ہم یاد کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر کس قدر احسان فرما رہے ہیں, کس قدر نعمتیں دے رہا ہے, اور ہم ہیں کہ ہم اس کے باغی بندے بنتے چلے جا رہے ہیں. جب ان دونوں کو ملا کر اب یاد کریں گے تو انسان کے اندر میں ایک حیا کی کیفیت پیدا ہوگی, انسان کی طبیعت میں حیا کی کیفیت پیدا ہوگی. اور یہی کیفیت انسان کو عبادت کی طرف, اللہ کی طرف اس کے دل جھکتا چلا جائے گا اور انسان کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوگا اور وہ اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں, یہ 5 باتیں ہیں. اللہ کی توحید سے, اللہ کی توحید کی طرف انسان کا دل لپکتا ہے, انعامات کے ذریعے اللہ کا شکر کی طرف انسان لپکتا ہے, اور ترغیبات سے انسان کے دل میں اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے, اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور ترغیبات سے انسان ڈر جاتا ہے اور انسان آخرت کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اپنی کوتاہیوں کو, اپنی کمیوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے حیا کی. میرے بھائیو, ان میں سے مجھے صرف 2 باتیں بیان کرنی ہے اور وہ ہے انعامات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات فرمائے ہیں, بے شمار انعامات فرمائے ہیں, ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. آج دنیا جو ہے طرح طرح کے طریقے سے, مختلف طریقے سے, مختلف طرح پر ہمیں دعوت دے رہی ہے. کبھی ہمیں بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے, کبھی ہمارے بدکاریوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, کبھی ہمیں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے, کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے, کبھی فیس بک کے ذریعے ہمیں بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے. اور دنیا میں ایک محنت وہ چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں مالدار بنانا سکھائے, ہم
تمہیں کس طرح تاجر بنے اس طرح ہم تمہیں سکھائے. جو دنیا میں طرح طرح کی دعوتیں دی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ پیٹ کو پالنا ہے, پیٹ کو بڑا کرنا ہے اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, نفس کے تابع چلنا ہے. اور ایک طرف میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وادی بطحا میں عبداللہ کے گھر ایک یتیم پیدا ہوئے, جو عبداللہ کا یتیم تھا, جو آمینہ کا لال تھا, اور وہ مختصر وقت کے لیے آمینہ کی گود میں رہے اور پھر وہ ماں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دعوت دیتے ہیں. ایک طرف ان ساری دنیا والوں کی دعوت کو رکھو, ایک طرف محمد رسول اللہ کی دعوت کو رکھو. وہ دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے, اس جنت, اس مکان کی طرف کہ جس میں جانے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا, وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی, وہاں غم نام کی اور حزن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور فرماتے ہیں جب انسان وہاں چلے جائے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے, سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. میرے بھائیوں قرآن کریم کا ایک ایک صفحہ الٹ کر آپ پڑھتے چلے جائیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ الٹ کر پڑھتے چلے جائے, آپ کو ہر چیز, ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی. آؤ جنت کی طرف, آؤ دار السلام کی طرف, آؤ آخرت کی طرف. اور وہ آخرت کیسے بنے گی, وہ جنت کیسے بنے گی؟ ہم نماز کے پابند بن جائیں گے, ہم روزے کے پابند بن جائیں گے, ہم زکات ادا کرنے والے بن جائیں, ہم حج ادا کرنے والے بن جائیں. اپنی سوچ کو اچھی رکھو, اپنے خیالات کو اچھے رکھو اور اپنے قدم کو اچھی جگہ بڑھاؤ. گرے ہوئے کو اٹھانے والے بن جائیے اور مٹے ہوئے کو آباد کرنے والے بن جائیے. حسن نیت رکھیے. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی آج کی اس خوشی میں ہمیں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا, اپنی زندگی کو اچھی بنانا, اپنی زندگی کو سنوارنا, تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا اور تمہیں اللہ کی خوشنودی بھی مل جائے گی, آخرت مل جائے گی اور جنت مل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں بتلایا. کبھی وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے اور کبھی وہ بیواؤں کی پرسان حال کر رہا ہے, بیواؤں کی خیر خواہی کر رہا ہے, کبھی وہ دشمنوں کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے, وہ دشمنوں کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے. اور فرماتے ہیں اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں آخرت میں کام آنے والی ہے, یہی وہ چیز ہے جو تمہیں آخرت میں کام آنے والی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں مثال دی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آگ روشن کرتے ہیں تو ہر طرف سے کیڑے مکوڑے اڑ کر, پروانے اڑ کر اس کے اندر میں گر کر خاک ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں. فرمایا ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی شمع روشن کی, آپ نے توحید کی شمع روشن کی, آپ نے ہدایت کی شمع روشن کی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی شمع روشن کی. لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ شمع ہے کہ دنیا, یہ وہ شمع تھی کہ صحابہ کرام کے جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں, یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں. فرمایا ان کے اوپر کون حکومت کرے گا, ان کے اندر میں کوئی تہذیب نام کی چیز نہیں ہے, ان کے اندر میں ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ان کے اوپر کون حکومت کرے گا. لیکن انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کی اور ایسی محنت کی اور ان کے اوپر ایسی محنت کی, ایسا سجایا کہ میرے علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ کے اندر میں تو کیڑے مکوڑے آ کر جل کر خاک ہو جاتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگ روشن کی تھی اس میں صحابہ گر کر ختم نہیں ہو گئے, بلکہ صحابہ نے اپنے دل کو جلا کر دنیا کے امام بن گئے, دنیا کے پیشوا رہبر بن گئے اور دنیا کے قائد بن کر گئے. اور فرمایا کہ اس میں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اس میں سے تم جس کی بھی اقتدا
اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں افسوس ہے آج ہماری ناکامی کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف آپسی لڑائی، آپسی ٹکراؤ، ایک گھر کے اندر میں دو بھائی کے اندر میں ٹکراؤ، ایک بستی میں ٹکراؤ، ایک ملک کے اندر میں ٹکراؤ، ایک حکومت کے اندر میں اختلاف۔ ہم ایک دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، لیکن اس فکر میں لگے ہوئے کہ ہم اس کو کیسے پھنسائے۔ ہم دوسرے کی عزت کو لینے کو حلال سمجھ لیا، دوسرے کو ہم ذلیل کرنے کو حلال سمجھ لیا، عورت کچہری میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈالنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں اگر یہی چیز اپنے دل و دماغ میں ہے کہ اس کے اوپر چند کوڑیوں کے خاطر تمہارا ایمان ضائع ہو چکا ہے، تم کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی ایک عظیم خطبہ شمع رسالت کے پروانوں کے سامنے دیا تھا۔ مولانا ابرار صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث فلاح دارین فیض ابرار میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی فرمایا تھا، اے لوگوں میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، اللہ تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا، تم بزدل بن جاؤ گے۔ اور آج ہماری طاقتیں ختم ہو گئی، آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہم بزدل بن گئے، اللہ کی مار پڑ رہی ہے ہمارے اوپر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن ذرا تم وہ سوئے ہوئے اور ذرا تم آواز دو گے وہ بیدار ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کو ہلانا پڑے گا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ آپ ان کے سامنے کتنے ہی چیختے چلاتے رہو گے لیکن وہ کبھی بیدار نہیں رہیں گے۔ آج ہم ایسے سوئے ہیں، ایسے غفلت میں سوئے ہوئے کہ اللہ ہمارے پر بم برسا رہا ہے، لاشوں کی ڈھیر لگی جا رہی ہے، فلسطین اور غزہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا ہو گیا کہ ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں۔ او مسلمان بھائیوں اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کو اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ایک نبی پر یقین لانے والے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے، کیا ہو گیا کہ ہمارے سینے آپس میں اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں، آپسی دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، آپسی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں ذرا تو ہوش رکھو کہ اس مالک اس ارحم الراحمین کو چہرہ دکھانا ہے، اس رب کریم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہماری ہوائیں اکھڑ چکی ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو، ایک بنو گے تو معصوم مضبوط ہوں گے اور نیک بنو گے تو دل مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور آپس میں اختلاف اور انتشار کی بنیاد پر بازو کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جس انسان اور جس معاشرے میں اور جس قوم کے اندر میں اگر اس کا بازو کمزور ہو جائے، اس کا دل کمزور ہو جائے، وہ انسان زمانے میں اور انسان معاشرے میں پنپنے کے قابل نہیں ہے۔ وہی انسان پنپ سکتا ہے، وہی معاشرے میں ابھر سکتا ہے جس کا بازو بھی مضبوط ہو اور جس کا دل بھی مضبوط ہو۔ میرے بھائیوں ایک بات اخیر میں بیان کرتا ہوں، اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ خدا پاک کی قسم حدیث شریف میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، مفسرین نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجا تھا، فرمایا اس میں ملحم بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان تھے، وہ گئے، فرمایا آپسی دشمنی اور آپسی عداوت تھی جو زمانہ جاہلیت میں عامر بن اسبت سے تھی، فرمایا ان کا اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، ان کی ملاقات ہوئی تو یہ ملحم بن جسامہ نے اس دشمنی کی بنیاد پر اور آپسی عداوت کی بنیاد پر ان کو حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ پھر یہ ملحم بن جسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں سے اپنی مجلس سے ان کو نکال لیا اور فرمایا میری نظر سے اوجھل ہو جاؤ۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ ملحم بن جسامہ کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کرنے کے لیے صحابہ لے گئے، قبر نے اس کی لاش کو قبر میں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، قبر میں سے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کی حالت پیش آئی، فرمایا اس
سے بھی بدتر انسان اور گنہگار اس روئے زمین پر ہے. اللہ تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جاؤ, ورنہ اللہ کے معاملے بڑے خطرناک ہے, اللہ کے سلوک بڑے خطرناک ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک نیکی کے اوپر زندگی پر گناہ کرتے رہو گے, لیکن ایک نیکی کو اللہ تمہاری بخشش کر دیں گے, لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. میرے بھائیوں, آج کی اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک موقع کے اوپر میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں, مسلمان بن کر رہو, مومن بن کر رہو, ایک امت بن کر رہو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کے حبیب نے ہمارے خاطر کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہے, اپنے ہمارے ماں باپ کو قربان کیا. جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے, چند سال کی عمر گزر ہوئی کہ والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ذرا بڑے ہوئے, تبلیغ کرنے لگے کہ آپ کی بیوی غمخوار حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی, آپ کے غمخوار چچا دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں, وہ اپنی بیٹیوں کی طلاق کو برداشت کرتا رہا, وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا, پتھر کھاتا رہا. کس کے خاطر؟ ہمارے خاطر, کہ ہم آپس میں ایک ہو کر نیک ہو کر رہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آج کے اس موقع پر ہم سب کو عید کی خوشیاں سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمارے دل کو آپس میں ایک اور نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان المبارک میں ہم عبادت کرتے رہے, اعمال صالحہ کرتے رہے, میرے بھائیوں مساجد کھلی رہے گی, آپ سب مسجد میں آتے رہیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو اللہ کے یہاں دعا کر رہا تھا روضہ رسول کے سامنے کہ اللہ, میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا خطاکار ہوں, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو تیرا حبیب ناراض ہو جائے گا اور شیطان خوش ہو جائے گا. اللہ تو اپنے حبیب کو ناراض کرنا چاہتا ہے یا خوش کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور شیطان کو ناراض کر دے, ان کو دھٹکار دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے یہ بات سن رہے تھے, وہ بھی آگے بڑھے, فرمایا اللہ تو اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے یا شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اگر شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو مجھے تم نہ بخش دے, اور اگر تیرے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. دنیا میں جب تک رہے عزت و آبرو کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو عید کی یہ مسرتیں اور یہ خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور پختہ عزم و ارادے کے ساتھ اٹھیے کہ انشاءاللہ آج کی ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے. عمل کریں گے نہیں بھائی؟ انشاءاللہ